بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام المرء مخبوء تحت لسانہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان ذیشان میں ہمیں کسی بھی انسان کی پہچان کا ایک آسان سا راستہ اور طریقہ بیان فرما رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار بڑا آسان سا۔ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا مادہ عطا فرمایا۔ ہر انسان اپنے ما فی الضمیر کو جو کچھ وہ سوچتا ہے، جو کچھ وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے یا دوسرے سے کچھ سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس نطق کے نظام کو خلق فرمایا کہ آپ نے اگر کسی کو بات سمجھانی ہے تو بھی آپ الفاظ کا سہارا لیں گے، اور کسی سے سمجھنی ہے تو بھی اگلا بندہ الفاظ بولے گا، وہ آپ کی قوت سماعت ان کو درک کرے گی اور پھر اس سے اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا۔ خوب، امیر کائنات نے ان چار لفظوں میں المرء ایک لفظ، مخبوء دوسرا لفظ، تحت تین، لسان چار، ان چار لفظوں میں سبحان اللہ کسی بھی انسان کے اندر کے انسان کو، اس کے اپنا معیار عقل کو، اس کی سوچ کو کہ یہ سوچتا کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، بڑا آسان طریقہ فرماتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ایک مختصر سا جملہ، مخبوء یعنی چھپا ہوا، المرء انسان۔ جب کوئی انسان کچھ بولتا ہے تو جو وہ بولتا ہے وہ اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے فکر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ بات کو سمجھنا، بار بار اس بات کو سمجھنا۔ ابھی ہم 50 دن سے زیادہ ہو گئے امیر المومنین کی کلام کو پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ یہ کلام امیر المومنین امیر کائنات کی اس عظمت کی نشاندہی کر رہی ہے جو عظمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ مولا کائنات دنیا کو، انسانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ امیر المومنین کیا چاہتے تھے کہ لوگ کیسے ہوں، لوگ کیا کریں؟ یہی کلام تھی۔ میں اگر کسی محفل میں بیٹھا ہوں تو میری جو گفتگو ہوگی وہ میرے اندر کے انسان کا پتہ دے گی۔ اگر میری گفتگو میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے پیاروں کا ذکر زیادہ ہوگا، اس کا مطلب ہے میری ہر وقت سوچ وہی ہے۔
اگر میری گفتگو میں دنیا کمانے اور دنیا کی ان ظاہری سہولتوں اور لذتوں کا ذکر زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے میرا ہم و غم یہی دنیا ہے، میں یہی سوچتا ہوں۔ اگر میں اپنی کلام میں، اپنی گفتگو میں کسی دوسرے کا احترام کرتا ہوں، کسی سے پیار و محبت سے پیش آتا ہوں، الفاظ اچھے استعمال کرتا ہوں، تو یہ میری مثبت سوچ کا آئینہ دار ہے۔ اور اگر میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں، کسی کے لیے برے لفظ استعمال کرتا ہوں، تو یہ میری اس پست ذہنیت کی آئینہ دار ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے اندر کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب وہ گفتگو کرے گا، جب وہ بولے گا، اس کی گفتگو اس کی سطح فکری کا پتہ دیتی ہے کہ یہ بندہ کس سوچ کا مالک ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے جب بسا اوقات بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور بعض لوگ مسلسل لغویات بکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس محفل میں جناب بڑے بن کے بیٹھے ہیں۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ بسا اوقات ممبر پر کھڑا ہوا شخص ایسے الفاظ مخالف کے لیے یا جن کو وہ پسند نہیں کرتا استعمال کرتا ہے کہ جو ایک عام بازاری بندہ بھی نہیں کرتا۔ یہ کلام اس کی اس گھٹیا سوچ کی آئینہ دار ہے۔ اللہ کے فرمان کو پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ تو زبان کے نیچے چھپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وقال علیہ السلام ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ۔ فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر نہ پہچانی۔ ذرا غور کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان افراط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ کرنی ہے۔ افراط کیا مطلب؟ جو کچھ وہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا۔ بسا اوقات انسان تفرید کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو عزت و عظمت عطا کی ہوتی ہے وہ اس سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تواضع اور شے ہے، اپنی قدر کو پہچانا اور شے ہے۔ یہ دو باتیں مکس نہیں کرنی۔ ایک شخص ایسا ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے دونوں کی، کہ اللہ نے ایک شخص کو علم عطا فرمایا۔ مثلا میں لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات، میں ایک طالب علم ہوں، ایک حد تک اللہ نے مجھے نعمت علم سے نوازا ہے، 4 لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ اب افراط و تفرید کیسا ہوگا کہ اگر میں یہ سمجھوں، غور کرنا، کہ بس میرے جیسا اور کوئی عالم نہیں، میں اب صاحب الرائے ہوں، میں مجتہد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اپنے بارے میں خود غلو کروں، اپنی قدر، یہ بھی گویا کہ میں نے اپنی قدر نہیں پہچانی،
یہ بھی موجب ہلاکت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے مجھے تھوڑا سا علم عطا کیا، معاشرے میں عزت عطا فرمائی، اب میں اپنی قدر کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ میں کسی ایسی محفل میں جا کر بیٹھوں جو محفل میرے شایان شان نہیں تھی، میں کسی بڑے سیاسی کا درباری بن جاؤں، میں کسی بڑے حکمران کا درباری بن جاؤں، میں کسی ایسے شخص کے پیچھے پیچھے رہوں کہ جو میرے شایان شان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اپنی قدر نہیں پہچانی۔ جب نہیں پہچانی یہ موجب ہلاکت ہے۔ ہلاکت سے مراد یہ نہیں کہ میں مر جاؤں گا، مراد یہ ہے کہ تو اپنی عزت کھو دے گا۔ انسان کو اپنی قدر خود ہونی چاہیے اور اپنے بارے میں نہ افراد کا شکار ہو نہ تفرید کا شکار ہو۔ اپنی قدر کا بندے کو خود اندازہ ہونا چاہیے۔ افراط و تفریط نہ، افراط کرے گا پھر وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا اور پھر کچھ ایسا کہہ بیٹھے گا جو اس کی لیول نہیں تھی۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں جو ان کی لیول نہیں ہوتی، اور تفرید کا شکار بھی نہ ہو، اپنی توہین کا خود سبب نہ بنے۔ نہ جا اس محفل میں جو محفل تیرے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ نہ جا۔ کوئی ایسا کام نہ کر کہ لوگ تیرے اوپر انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھو جی اس نے یہ کیا ہے۔ جب تک انسان خود اپنی عزت نہ کرے، جب تک انسان خود اپنی قدر نہ کرے، تب تک پھر دوسروں سے امید نہ رکھے کہ لوگ اس کی قدر کریں گے۔ نہ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی قدر کو پہچانے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ ہے کہ بندہ اپنی عزت خود کرے، لیکن اس عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ متکبر ہو جائے، اس کی مذمت ہے۔ اور عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تواضع کو چھوڑ دے، ہاں تواضع اور شے ہے، تکبر اور شے ہے، اور اپنی عزت کو، اپنی منزلت کو، اپنی قدر کو پہچاننا یہ اور شے ہے۔ امیر المومنین اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ آیت مجیدہ بھی ہے سورہ اسراء کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، تو اللہ نے جب تمہیں عزت دی ہے پھر تو اپنی قدر کو خود پہچان، اپنے آپ کو ذلیل کر کے نہ رکھ، اپنے آپ کو پست کر کے ظاہر نہ کر۔ اللہ نے تمہیں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ امیر المومنین نے مختصر الفاظ میں متوجہ فرمایا کہ ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر منزلت کو نہ پہچانا۔ وقال علیہ السلام، یہ ایک فرمان ہے، ذرا طولانی ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مولا کو عرض کرتا ہے ان یعظہ، کہ مولا مجھے کوئی واعظ و نصیحت فرمائیں۔
یہ ویسے اخلاق کی کتب میں بھی علماء نے لکھا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دل گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، میرے دل میں دین کی عظمت کم ہو رہی ہے، میرے اوپر شیطان غالب آ رہا ہے، تو علماء علم اخلاق فرماتے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ تجھے واعظ و نصیحت کرے۔ واعظ و نصیحت کیا ہوگی؟ وہ تمہیں خدا یاد دلائے گا، وہ تمہیں شیطان کی مکاریوں کی طرف متوجہ کرے گا، اور جو پاک طینت بندہ ہوگا، ظاہر انسان غلطی خطا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس شیطانی چنگل سے نکل آئے گا۔ یہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اتنا کہا، سألہ ان یعظہ، کہ یا حضرت مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے واعظ فرمائیں۔ واعظ و نصیحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس فرمان میں 34 چیزیں 34 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور آخر میں سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری نہج البلاغہ نہ ہوتی اور امیر المومنین کی بتائی ہوئی فقط یہ 34 چیزیں ہمارے پاس ہوتی تو بھی ہماری نجات کے لیے یہی کافی تھی۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے واعظ کریں۔ امیر المومنین نے اس بندے کو 34 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم نمبر وار کوشش کریں گے انشاءاللہ، جتنا آج ہو سکا، نہیں تو کل مکمل کریں گے۔ اس کو پڑھیں، 34 چیزیں، سبحان اللہ، ذرا غور کرنا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، بعض میں ہے بغیر العمل، بعض میں ہے بغیر عمل۔ لا تکن، پہلی نصیحت، پہلی ہدایت، پہلا فرمان، پہلا عمل جو کرنے کا حکم دیا، امیر نے فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرہ، ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو کامیاب آخرت کی امید رکھتے ہیں، بغیر العمل، بغیر عمل کے۔ ہر بندہ اپنے دل میں سوچے کہ کہیں ہم اس گروپ میں تو نہیں۔ لا تکن، اسلام عقیدہ اور عمل کا مرکب ہے، صرف ماننا نہیں، کچھ کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید اس کا شاہد ہے۔ جہاں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، اللہ کی حجج کو ماننا ہے، وہاں اللہ نے کچھ کرنے کا، عمل کا بھی حکم دیا ہے۔ عقیدہ اور عمل کا آپس میں باہمی ربط ہے۔
بڑا معروف جملہ ہے کہ اگر عمل ہو اور عقیدہ درست نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، صرف عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو بھی درست کوئی فائدہ نہیں۔ امیر المومنین پہلی چیز جو بیان فرما رہے ہیں اس شخص کو، فرماتے ہیں لا تکن، ان لوگوں میں سے نہ بن کہ یرجو الآخرۃ بغیر العمل، جو آخرت کی امید رکھتے ہیں بغیر عمل کے، جو کہتے ہیں کریں کچھ نہیں لیکن ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، امیر المومنین اس کی اجازت نہیں دے رہے، نہ ایسا نہیں، کچھ کرنا ہے بغیر عمل کے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2، وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، اے شخص ان لوگوں سے نہ بن، یرج التوبۃ، جو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں، توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، بطول العمل، اپنی امیدوں کو بڑھا کر۔ ذرا غور کرنا ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اپنی امیدیں لمبی کرتے جاتے ہیں اور توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہ، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ میں جلدی کرنی ہے، توبہ کو مؤخر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت حتمی ہے، اور حتمی بھی اس انداز میں ہے کہ اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ دوسری ہدایت، دوسری نصیحت یہ فرمائی، ان لوگوں سے نہ ہو یرج التوبۃ، جو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں، بطول العمل، اپنی امیدیں بڑھا کر نہ۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین، اس شخص کی طرح نہ ہو جو دنیا کے بارے میں زاہدوں سی بات کرتا ہے مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں سے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، تیسری نصیحت کیا ہے؟ لا تکن ممن، اس شخص جیسا نہ بن۔ تیسری نصیحت، یقول فی الدنیا، کہ جو دنیا کے بارے میں جب باتیں کرنے پر ہے تو بقول زاہدین، جیسے زاہد، جیسے متقی، پرہیزگار، جو تارک الدنیا لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، باتیں کرتے ہیں ان جیسی۔ وَيَعْمَلُ فِيهَا، لیکن عمل کیسا کرتے ہیں؟ بِعَمَلِ الراغبین، زاہد اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے پرواہی کرنے والا ہو، اور راغب وہ ہو گیا جو دنیا کا دل دادا ہو، دنیا میں رغبت کرنے والا، شوق رکھنے والا۔ یعنی مولا گویا یوں فرماتے ہیں اس جیسا نہ بن کہ جو باتیں تو کرتا ہے ان لوگوں جیسی جن کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جب عمل کا مقام آتا ہے تو عمل کرتا ہے ان لوگوں جیسا جن کو دنیا میں رغبت ہی رغبت ہے، دلچسپی ہی دلچسپی ہے، دنیا طلب لوگ ہیں، اس بندے سے نہ بن۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ان اعطی منہا لم یشبع ان منع منہا لم یقنع، اس شخص کی طرح نہ بن
کہ اگر دنیا انہیں عطا کر دی جائے، ان اوتیا منہا، یعنی دنیا میں سے اگر ان کو کچھ مل جائے، لم یشبع، پھر وہ سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر وہ کہتے ہیں اور ملے اور ملے اور ملے۔ وَإِن مُنِعَ مِنْهَا، اور اگر نہ ملے، کم ملے، تھوڑی ملے، لم یقنع، تو پھر قناعت نہیں کرتے۔ یہ چوتھی نصیحت ہے، اس بندے جیسا نہ بن کہ مل جائے تو ان کو سیر نہیں ہوتے اور نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ اس شخص جیسا نہ بن، یہ ہدایت ہے کہ مل جائے، جتنا مل جائے اس پر قناعت۔ پیچھے کہا تھا مولا نے کہ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں جیسا نہ بن کہ ان کو جب کچھ مل جاتا ہے تو پھر لم یشبع، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اور ملے اور ملے اور ملے۔ نمبر 5، یعجز عن شکر ما اوتیا، جو انہیں ملا ہے اس پر شکر کرنے، شکر سے قاصر رہتے ہیں۔ یعجز، عاجز، قاصر ہیں، عن شکر ما اوتیا، جو دیا گیا اس کے شکر سے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو ان کو دیا گیا یہ اس کے شکر سے قاصر رہتے ہیں، یعنی جو ملتا ہے اس پر شکر نہیں کرتا۔ وَيَبْتَغِ الزِّيَادَةَ فِي مَا بَقِيَ، اور جو باقی ہے، جو بچ رہا، اس میں اضافے کا خواہش مند ہے، اس شخص جیسا نہ بن جو اللہ کی عطا پر شکر نہ کرے اور جو نہیں ملا ہمیشہ زیادتی کا خواہش مند رہے، نہ، ایسا شخص نہ بن۔ 6 ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں 7واں، تفصیل سے چلنا۔ اس شخص جیسا نہ بن، کس شخص جیسا؟ ینہا ولا ینتہی، جو شخص دوسروں کو منع کرتا ہے خود باز نہیں آتا۔ اس شخص جیسا نہ بن جو دوسروں کو کہتا ہے ظلم نہ کرو، خود ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس شخص جیسا نہ بن جو دوسروں کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو اور خود جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ اس شخص جیسا نہ بن جو دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ دنیا اکٹھی کرنا، مال جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے اور خود دن رات اسی میں لگا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں نہ بن اس شخص جیسا، کس شخص جیسا؟ ینہا، جو دوسروں کو منع کرتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے، دوسروں کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ولا ینتہی، لیکن خود اس سے باز نہیں آتا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں نہ، ایسا نہ کرو۔ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ نمبر 8، 8ویں فرماتے ہیں یامرو بما لا یاتی، دوسروں کو حکم دیتا ہے ایسی باتوں کا جنہیں خود بجا لاتے۔ یامرو، امر کرتا ہے، دوسروں کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بما، ما موصولہ، یعنی دوسروں کہتا ہے وہ کچھ کرنے کا، لا یاتی، جسے خود بجا نہیں لاتا، اس شخص جیسا نہ بن۔ قرآن بھی کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں ہو۔ دوسروں کو امر کرتا ہے اور خود بجا نہیں لاتا۔ 8 ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے 9 نمبر پر فرماتے ہیں یحب الصالحین ولا یعمل اعمالہم،
نیکوں کو دوست رکھتے ہیں، ان کے اعمال ان کے سے اعمال نہیں کرتے، یعنی یحب الصالحین، اس جیسا اس شخص، او لا تکن ممن، پہلی سطر یاد رکھنی ہے، اس جیسا نہ بن، یحب الصالحین، جو اللہ کے صالح بندوں کو، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، لیکن ان جیسے اعمال خود نہیں کرتا۔ نمازیوں سے پیار کرتا ہے، خود نہیں پڑھتا، حاجیوں سے پیار کرتا ہے، خود نہیں کرتا، کار خیر انجام دینے والوں کے ساتھ محبت، بڑی تعریف، بڑا پروٹوکول، لیکن خود کار خیر نہیں کرتا۔ عالموں سے محبت، لیکن خود علم حاصل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اس شخص جیسا نہ بن کہ یحب الصالحین، کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، سارے لوگوں سے، لیکن لا یعمل اعمالہم، لیکن عمل ان جیسا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں نہ، ایسا شخص نہ بن۔ نمبر 10، وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، اس شخص جیسا نہ بن جو گناہگاروں سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ دوسرے مذنب کہتے ہیں گناہگار کو، گناہ کرنے والا۔ یبغض المذنبین، جو دوسرے گناہ کرنے والوں سے تو بغض رکھتا ہے، ہوا احدہم، در حالانکہ خود بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جو گناہ دوسرے کرتے ہیں ان سے بغض رکھتا ہے اور پھر خود بھی ویسا گناہ کرتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں لا تکن ممن، اس بندے جیسا نہ بن۔ نمبر 11، اب ترتیب سے چلیں گے تو لطف آئے گا۔ یکرہ الموت لکثرت ذنوبہ، اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتا ہے۔ یکرہ الموت، موت کو پسند نہیں کرتا۔ موت کا ذکر آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مروں نہیں، موت نہ آئے۔ کیوں موت سے ڈرتا ہے؟ لکثرت ذنوب، اس لیے کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کو پتہ ہے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ گناہوں کے کثرت کی بنیاد پر موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ عَلَيْهِ، لیکن جس بنیاد پر موت کو ناپسند کرتا تھا خود اسی پر قائم رہتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے، میں جب گناہ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوتا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ شخص موت کو ناپسند کرتا تھا، پھر خود انہی گناہوں پر یقیم ہو، یعنی انہی پر قائم رہتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان گناہوں کو ترک نہیں کرتا۔ اب یہ فرمان جاری ہے، انشاءاللہ اس کو مزید پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔